آپ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوشی یا کسی یادگار موقع پر تحفوں کا تبادلہ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن ایسے ہی تحفے کئی بار مختلف ممالک کے سربراہان ایک دوسرے کو بھی دیتے ہیں۔ چونکہ یہ مکمل طور پر انفرادی عمل نہیں ہوتا اور اس میں مہمان اور میزبان ممالک کی حکومتیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان کی مکمل فہرست رکھی جاتی ہے، جبکہ یہ تحائف جس جگہ جمع کرائے جاتے ہیں اسے توشہ خانہ کہتے ہیں۔ کابینہ ڈویژن کے قواعد و ضوابط کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ کوئی بھی سرکاری ملازم ایسے تحفے رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ سربراہان حکومت 30,000 تک کی مالیت کا تحفہ بغیر کسی ادائیگی کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مالیت کے تحفے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی 50% قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کے لیے 15% کی شرح مقرر تھی، جو بعد میں بڑھا دی گئی۔ کسی بھی تحفے کی قیمت کا تعین FBR کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں بہت سی میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر توشہ خانے سے 112 قیمتی تحائف اپنے پاس رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دی جانے والی قیمتی گھڑی اور ایک قیمتی ہار کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، جسے حکومتی ارکان کروڑوں کی مالیت کا بتا رہے ہیں۔ تو کیا کوئی بھی ملکی سربراہ ان تحفوں کو جاتے ہوئے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا؟ جی، وہ مقرر کردہ قیمت ادا کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تو پھر اس پر اتنا واویلا کیوں؟ جبکہ عمران خان کے مطابق وہ اپنے تحائف کے بدلے مذکورہ رقم بھی جمع کروا چکے ہیں۔ مختلف حلقوں کی جانب سے ان تحائف کو مارکیٹ میں فروخت پر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور اسے سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے یا کوئی بھی یعنی کہ حکمران ہو، اس نے تحفے خرید کے اپنے پاس نہیں رکھے، اس نے آگے جا کے عالمی منڈی میں بیچے ہیں۔ مجھے جو ہے نا ایک قانونی سے زیادہ اخلاقی پہلو لگتا ہے، اور اخلاقی پہلو بعض اوقات ان کا ایک قانون سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ قانون جو ہے وہ اخلاقیات کو نہیں مانتا، لیکن جو اوورآل کوئی بھی سوسائٹی ہے یا اس کا جو ایک ویلیو سسٹم ہے وہ ایک اخلاقیات پر چلتا ہے۔ توشہ خانے میں جمع شدہ تحائف کو جب بھی سیاسی شخصیات استعمال میں لاتی ہیں، ان پر تنقید ہی ہوئی ہے۔ عمران خان سے پہلے ترکمانستان کی حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملنے والے قیمتی قالین کم داموں پر لے جانے کا ذکر ہو، یا پھر شوکت عزیز کو ملنے والی قیمتی گھڑیوں کا قصہ، یا پھر سابق صدر آصف علی زرداری کو امارات کی حکومت کی جانب سے ملنے والی گھڑی کا ہو، یا پھر جنرل مشرف کو تحفے میں ملی قیمتی پسٹل کی بات ہو، یا پھر بات ہو جائے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ملنے والے ہار کی۔ تنقید سب کے حصے میں آتی رہی ہے، جبکہ ماضی میں کئی سربراہان کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔